أعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت کلام پاک سے سورہ عنکبوت کی روایتوں میں بہت تاکید ہے ماہ رمضان أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الغداة الكرام جناب ریاض حسین صاحب اور کے ہم لوگ سے کے وائن اور برگہ معصومین میں سوز خانی کے فرائض اللہ حضرتوں کے سربار میں بابا زبلہ صلوات ارشاد فرمانا اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سبھی والا پوری صلوات بابا
آرزو میں کہاں جا رہے لوگ ہر دنیا جو رہنا ہے چین سے دنیا آخرت میں جو رہنا ہے چین سے تو جینا لی سے سیکھ لو کوئی مرنا حسین جنت کی آرزو میں آواز بلند کرو فاتحہ بہت بلند سلوات جناب ابو طالب کو شان کا قصیدہ ہے شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب نبی کو حق کا ایک نام ہے ابو طالب حلیم وحی میں علماں ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب یہ چن کے لائے وہ گونچا جو پھول ہو جائے اور پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے رسول رب کے نگہبان ہے ابو طالب نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب انہی کے دم سے ہوئے ابتدائے بسم اللہ انہی نے نوختہ دیا زیر بائے بسم اللہ انہی نے نوختہ دیا زیر بائے بسم اللہ پیمبروں کی بلاؤں کا رد ابو طالب مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب نبی کی آدم جد و قد ابو طالب نشان ختم رسول اور جد ابو طالب نشان ختم رسول اور جد ابو طالب جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی
کہاں ہے تنگ نظر ہم سے آنکھ بھی تو ملا ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت ملا کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا بتوں کے آگے جھکا ان کا سر کبھی تو بتا بتوں کے آگے جھکا ان کا سر کبھی تو بتا خدا کے نور پہ ہے خاک ڈالنے والے یہ بوشکن کو ہے گودی میں پالنے والے یہ بوشکن کو ہے گودی میں پالنے والے رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں ثواب دید میں تنظیم عام کرتے ہیں سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی دے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے انہی کے گھر میں ہے خیر اللہ نام صلی اللہ پسر نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ کسے نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ کہ ان کے قرد ہیں سارے امام صلی اللہ کہ ان کے قرد ہے سارے امام صلی اللہ خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن نہ جانچیے یہ روایت نہ سیرت کردار نبی کی آنکھوں سے اب ان کو دیکھیے ایک بار یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا توقع پچھاڑے کھا کے انہیں روئے احمد مفتا پچھاڑے کھا کے انہیں روئے احمد مفتا مقام حجنا بنا ان کا جب وصال ہوا یہ غم رسول کی امت میں ایک سال ہوا یہ غم رسول کی امت میں ایک سال ہوا یہ مرنے والا گریمان ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا زباں پہ آبا تو بار بار آیا تھا وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا جتا دیا تھا جو محسن رسالت ہے تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے یہ بات اگر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں یہیں حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن جی ہم ان کو روتے تو پھر کیوں ہو کوئی جبی بنے تھے ان کا تو ناکا رسول عرش نشی بنے تھے ان کا تو ناکا رسول عرش نشی حسین سوئے شاہ مرسل کے سینے پر غضب ہے شمر کا زانو انہی کے سینے
سینے پر غضب ہے شمر کا زانو کے سینے پر بغور ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے بیان ہمت صبر و شہ خدا سنیے وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے ملا جو حکم کے سر سے نکال جان حسین کہا کہ سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین کہا کہ سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین لگا ہے زخم تبر بہ رہا ہے سر سے لہو بھرے ہیں خون میں جانے رسول کے گیسو قریب جا کے رکھو دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو ندا یہ آئی کے آنکھیں تو ڈال آنکھوں میں کہا بہن کا ہے صدم خیال آنکھوں میں کہا بہن کا ہے صدم خیال آنکھوں میں ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جائے اس کی کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی جہاں رواں تیرے خنجر کی آب ہے ظالے یہ بوسہ گاہ رسول یہ بوسہ گاہ رسالت ماب ہے ظالے یہ بوسہ گاہ رسالت ماب ہے ظالے ندا یہ آئی کے سینے سے قبض کر لے جا کہا کہ تیروں سے چلنی ہے جسم اے رحمان ابھی تو مار کے برچھی ہٹا ہے ایک شیطان اور اس پہ ہے تہ زانو شبر یہ قرآن اور اس پہ ہے تہ زانو شبر یہ قرآن یہ کرب ہے کہ رکے پاک زرد ہے یارا میرے حسین کے سینے میں درد ہے یارا میرے حسین کے سینے میں درد ہے یارا ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شنا کمر سے کھینچ لے صابر کی جانب وسوا کہا تڑپ کے بے درد و حسرت وہ کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے آبا کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے آبا صدائے غیب سے آئے بحال ہے چہرہ کہا کہ خون میں اصغر کے لال ہے چہرہ کہا کہ خون میں اصغر کے لال ہے چہرہ یہ گفتگو تھی کہ مرجھا گیا رسول کا پھول فلک سے آ گئے روح الامی حزین ملول کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو براہ رسول پسر کی لاش پہ کھولے گی اپنے بال بتو پسر کی لاش پہ کھولے گی اپنے بال بتو صدا یہ سن کے
پڑی زینب اور تڑاکے خیمے سے باہر نکل پڑی زینب تڑاکے خیمے سے باہر نکل پڑی زینب شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب بہت مناسب رحم اللہ الفاتحہ بسم اللہ مالک یوم الدین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المولد الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد ہماری کوشش یہی ہے کہ سارے ساتھی مجلس کو ختم کر دیا جائے لہذا جتنا بھی وقت ہے کوشش یہی کروں کہ سارے ساتھ کا ظاہر مجلس کو ختم کر دیا جائے ملاحظہ فرمائے کہ ارشاد رب العزت سورہ بقرہ کی تقریباً 183 آیت ہے اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ صاحبان ایمان تم پر روزے اسی طریقے سے واجب کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے والی امتوں پہ واجب کیے گئے تھے لعلکم تتقون اور ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ یعنی اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں اس لیے کہ روزے کا جو ریزلٹ ہے وہ ہے تقویٰ لعلکم تتقون شاید تم متقی بن جاؤ یہ پورا چیپٹر ہے کہ جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے روزانہ ماہ رمضان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے تو اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس مہینے کی کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو واجب کر دیا ہے اور ان روزوں کو واجب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے یا ہماری الوہیت میں یا ہماری کبریائی میں یا ہماری شان میں کچھ اضافہ ہوگا بلکہ یہ روزے بھی تمہارے لیے ہی واجب کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پورا خداوند عالم نے روزے کے فلسفے کو بیان کر دیا ہے بہرحال یہ بھی ایک اپنی جگہ بحث ہے کہ تقویٰ کیا ہے تقویٰ جو ہے کوئی مولویوں کا اور عالموں کا اور مجتہدین کا اور روحانی لوگوں کا اور عرفا کا کوئی سامان نہیں ہے تقویٰ یعنی دین تقویٰ یعنی خداوند عالم کی شریعت پہ چلنے کی جو ہم کوشش کرتے ہیں یہ ہے تقویٰ جتنا ہم دیندار بنتے چلے جائیں گے اتنا ہم متقی بنتے چلے جائیں گے دین یعنی تقویٰ
خداوند عالم کا تقوی یعنی خدا سے خوف، اور اتنا لوگ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا گول ہے جسے ہم اچیو ہی نہیں کر سکتے. ایسا ہوتا ہے نا بہت سی بار پڑھنے والے کو، جب وہ کسی کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو انکریج کرنے کے بجائے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ ایگزام تو اتنا سخت ہوتا ہے اور مائنس مارکنگ اتنی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے. بیچارہ اپنے مظاہر کو ڈائیورٹ کر کے وہ سوچتا ہے کہ جب فیل ہی ہونا ہے تو اس طرف جانے ہی کیوں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. تقویٰ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تقویٰ یعنی دین، جتنا ہم دین پہ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہم تقوی کو گین کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہم تقوی کو حاصل کرتے. بہت آسان ہے. آل محمد نے دین کو بڑا آسان بنا. دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ماہ رمضان خود اس کی اپنی برکتیں ہیں کہ اس مہینے میں سانسوں کو تسبیح بنا دیا گیا ہے، نیند کو عبادت بنا دیا گیا ہے. تو جب نیند عبادت ہے اور سانسیں تسبیح ہیں تو اس مہینے میں کی جانے والی عبادت کس منزل پہ ہوگی اور اس مہینے میں پڑھی جانے والی تسبیحیں کس منزل پہ ہوگی. اب یہاں سے اندازہ لگا جب سانس تسبیح بن گئی ہے اور نیند عبادت بن گئی ہے تو جو جاگ کی عبادت کر رہا اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. لہذا ایک بہترین موقع ہے ہمارے اندر نماز شب کا. یعنی اس مہینے میں ہم بغیر کسی زحمت کے نماز شب کے عادی ہو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کتنی برکتیں ہیں اس کی، علماء نے کتنی برکتیں بیان کی ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے پوچھنے کے لیے چلے جائیں کہ نماز شب کیسے پڑھنی ہے تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ وہیں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کون اتنی گئی 300 بار کون الف کہے گا اور 70 مرتبہ کون استغفار کہے گا اور کون 40 مومنوں کے نام لے گا اور 11 رکعت نماز. تو علماء نے اس کا بہت آسان طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے یہ نماز 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 8 رکعت، 2 رکعت اور 1 رکعت، 11 رکعت. 8 رکعت نماز شب کے نام سے پڑھتے ہیں صلاۃ اللہ، 2 رکعت نماز شفا کے نام سے اور 1 رکعت آخر میں پڑھتے ہیں نماز وتر کے نام سے. آپ کے پاس بالکل بھی اگر وقت نہ ہو، جب آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی اب تو بالکل اب یاد آ جائے کہ نماز شب بھی پڑھنی چاہیے تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بھئی میرا سارا وقت جو ہے وہ موبائل چلانے میں نکل گیا، اب تو سونا چاہیے، اب 11 رکعت پڑھنے بیٹھ گئے تو پھر صبح کو ڈیوٹی کون کرے گا. تو آپ اس وقت شیطان کو پیچھے رکھیں اور 1 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ آپ کو اس کی پوری نماز شب کا ثواب دے. کوشش پہلے 1 رکعت سے کریں، 11 میں 8 سے نہ شروع کریں، پہلے 1 رکعت کی. جب تک آپ 1 رکعت پڑھتے پڑھتے آپ دیکھیں کہ دل میں کتنا سکون پیدا ہوتا ہے. آپ وہ فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ جو علماء کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو عرفاء کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو عبادت گزاروں کے اندر پیدا ہوتی ہے. 1 رکعت کی آپ عادی بن جائیں. 1 رکعت وہ سب سے اہم جو رکعت ہے وہ آخری ہے. 11 رکعت میں آخری رکعت جو ہے، اس لیے ساری دعائیں اسی میں رکھی گئی ہیں، استغفار اسی میں رکھا گیا ہے. اور اسے بھی آپ ایسے پڑھنے جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں، بالکل 1 رکعت نماز ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. کوئی بہت لمبا چوڑا آپ کو قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 بار استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن کی دعائیں بھی عجیب دعائیں ہیں کہ آپ کس کس کا نام لیں گے. مختصر طور پہ آپ اتنا کہیں رب اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور سارے مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب کہ جب تو حساب و کتاب ہوگا. 1 رکعت کی جب آپ عادی ہو جائیں تو اس میں اور بڑھا دیں، پھر 2 رکعت نماز شفا کو بھی شامل کریں. یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ ملا کا دین نہیں ہے کہ ملا اسے سخت کر دے کہ 11 ہی پڑھو گے تو نماز شب ہوگی. اللہ چھوٹے چھوٹے عمل کو دے. بہت اہم. دیکھیں کتنی ہماری پریشانیوں کا حل ہے. ہم میں سے ہر انسان پریشانی ہے، پریشانی ہر آدمی کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو پریشان ہے. اور پریشانی کو حل کرنے کا جو سولوشن ہے وہ بھی ہمارے لیے. کتنا بھی بڑا پریشان ہو، اگر پریشان ہے تو وہ اپنی پریشانی کو خود سولو کر سکتا ہے اور لمحوں میں سولو کر سکتا ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. کیسے؟ امام فرماتے ہیں من قضا لمؤمن حاجتا قضى الله له 70 کہ اگر کوئی کسی مومن کی 1 ضرورت کو پورا کر دے تو اللہ اس کی 70 ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. 1 پریشانی ہے آپ کی،
اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی پریشانی کو حل نہیں کر سکتے. مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, میری یہ پریشانی کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے, تو میں کسی ایسے کو ڈھونڈوں کہ جس کی پریشانی میں حل کر سکتا ہوں. کسی کو شاید 10 روپے کی ضرورت ہو, اگر میں 10 روپے سے اس کی مدد کر دوں تو میں ادھر اس کی مشکل کو حل کروں گا, ادھر اللہ میری مشکلوں کو حل کرے گا. نہ جانے ہمارے اندر یہ کون سا دین ہمارے سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی اپنی خبر ہے, اپنی مشکلات ہمیں مشکلات لگتی ہیں, اپنی پریشانیاں ہمیں پریشانیاں لگتی ہیں. جس حد تک ہم سے ممکن ہے, 100 سے ممکن ہے 100 سے, 10 سے ممکن ہے 10 سے, 5 سے ممکن ہے 5 سے, ہم دوسروں کی طرف توجہ دیں کہ جو ہم سے کمتر ہیں, جن کی مشکلات ہم سے زیادہ ہیں, ان کی ہم جتنی کوشش, جتنی ہم ان کی مشکل کو دور کر سکتے ہیں, ادھر ہم اس کی مشکل کو دور کریں گے. اور مولا کیا فرما رہے ہیں, من قضا للمؤمنین, جو کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرے. من قضا للمؤمنین حاجت, ایک حاجت, کوئی بھی حاجت کامن ہے, حاجتن کوئی خاص حاجت نہیں, چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی حاجت ہو, اگر کوئی کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرے تو اس کا فائل کون ہے, اس کا سبجیکٹ ہے یہ انسان, اس نے اس کو کرنا ہے. یہ کون ہے, یہ کون ہے, محتاج. یہ کون ہے, یہ جس کی پاور کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے اس عمل کو انجام دینے کے بعد سبجیکٹ چینج ہوگا. فَضَلَّهُ لَهُ 70 حَاجَةً. اب یہ محتاج جب کسی کی ایک ضرورت کو پورا کرے گا تو وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اس کی 70 حاجتوں کو پورا کرے گا. یہ پورا چیپٹر ہے کہ جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے, وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے. امام باقر علیہ السلام صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امام کے کنیز نے امام سے آ کے کہا کہ مولا دروازے پہ کوئی مانگنے والا ہے. تو مولا نے کہا کہ کچھ عطا کرو. کہ مولا گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, بس 70 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں. مولا یہ آپ کے بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں, ان کو بھی تو چاہیے نہیں چاہیے. امام نے فرمایا کہ ان کی فکر نہ کریں, جو مانگنے آیا ہے یہ 70 کی 70 اسے دے. اللہ اکبر, سختی کا دن چل رہا ہے امام پہ. گھر میں یہ 70 اشرفیاں کہیں سے آئی تھی, رکھی ہوئی ہیں, اس سے پہلے وہ بھی نہیں, باپوں کے حالات چل رہے ہیں, اور یہ مانگنے والا آ کے کھڑا ہو گیا, اور یہ جیسے ہی آیا ہے اللہ نے فوراً امتحان کے لیے کسی کو بھیج دیا. اس نے آنے کے بعد سوال کیا تو امام کو کیا چاہیے تھا کہ ایک دے دو اور 69 بچا لو. یہ تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, لیکن اللہ اکبر یہ تربیت کی ہے. وہ کنیز گھبرا رہی ہے, مولا کل کیا ہوگا, آپ کے بچے بھی ہیں, فیملی ہے, یہ ہے وہ ہے, کیا کروں. امام کا سارے دے دو. اللہ امام کا حکم تھا, اس نے یہ اٹھائی اور 70 کے 70 اشرفیاں جو بھی تھی وہ سب اس کے حوالے میں. اس نے امام سے کہا کہ مولا اب تو کچھ بھی نہیں ہے. امام کے جیسے اس نے امام سے یہ کہا تو امام نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. امام بالکل ویسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ امام سے ملنے کے لیے کوئی آیا, اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں تو آپ کو کب سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ میرے پاس آپ کی 700 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. کہاں 70, وہ کہاں 700. یہ اشرفیہ جیسے اس نے لا کے رکھی تو امام نے اس کنیز کو, اس خادم کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں کہ تم اس کی راہ میں ایک دو گے تو وہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرے گا. ہم نے 70 دیے ہیں, اللہ نے 700 دیے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے. سورہ دہر پڑھیں گے, تو سورہ دہر میں پڑھیں گے تو اس میں اللہ پر عجیب شان ہے, عجیب سخاوت ہم بیان نہیں کر سکتے جو آل محمد کی سخاوت. قرآن کہتا ہے کہ ایسی سخاوت ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہماری اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ کل کو جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو اس سے ہماری مدد کرنی ہے. آج ریاض بھائی مجھے لے کے آ گئے تو کل کو یہ شاید انہیں امید ہو جائے. آج میں ان کی کوئی مدد کر دوں, کل کو میں ان سے امیدوار ہو جاؤں کہ کل کو جب یہ میں
میں کہہ دوں کہ بھائی مجھے جانا ہے اور یہ کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں کہوں کہ بھائی فلاں دن میں نے آپ کی مدد کی. یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن آل محمد کی شان عجیب ہے کہ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو صرف خدا سے سودا کرتے ہیں، سامنے والے سے سودا نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے ان کی جو فلسفی ہے اس کو قرآن سامنے رکھتا ہے کہ ان کی سخاوت صرف سخاوت نہیں ہے، یہ جب دیتے ہیں تو کیا کہہ کے دیتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تم کیا دے سکتے ہو؟ ہم جو تمہیں دے رہے ہیں، جو تمہیں کھلا رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور اس کے بدلے میں نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. جب اللہ سے انسان سودا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہے. ورنہ تو ہر کسی کی زبان پہ یہ ہے، مولانا آج کل بھلائی کا زمانہ نہیں، فلاں کے ساتھ یہ کیا تو دیکھو اس نے کیا کیا، فلاں کا ہم اتنا کام آیا اس نے اسے میں نے 100 دینار دیے، آج میں نے 10 دینار دی، مانگے تو دیا نہیں. اس لیے کہ ہمارے سودے دنیا والوں سے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی سودا ہم نے اللہ سے کیا ہوتا تو شاید اللہ ہمارے اوپر یہ وقت ہی نہ لاتا کہ ہم اس سے 10 روپے کا سوال کرتے. اللہ یہ استغنا. سب سے بڑی مالداری کیا ہے؟ بس میں نے ختم کر دیا. سب سے بڑی مالداری کیا ہے؟ پیسہ مالداری نہیں ہے، قناعت سب سے بڑی مالداری. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں افضل الغنا، سب سے بڑی مالداری کون سی ہے؟ القناعہ، کم پہ راضی ہو جانا. یہ سب سے بڑی مالداری. اور اگر قناعت نہیں ہوگی تو امبانی بھی ہوگا تب بھی اس کا پیٹ بھرنے والا ہے، اڈانی بھی ہوگا تو بھی. ایلن مسک اتنی دولت، سب سے بڑا مالدار، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ قناعت نہیں ہے. لیکن اگر قناعت ہو تو اللہ اکبر، یہی قناعت ہوتی ہے کہ جو انسان کو مالدار بناتی ہے. یہ غنا ہے، افضل الغنا القناع، کم پہ راضی ہو جانا. اس لیے کہ یہاں کسی کا پیٹ نہیں بھرا. یہاں جب تک انسان صبر اور شکر کے راستے پر نہیں چلے گا تب تک اسے سکون ملنے والا نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اگر یہی جو باتیں ہیں ان کو عملی طور پر دیکھنا ہو تو ذرا کربلا میں آ. حسین کے لیے بہت آسان تھا پیاس کو ختم کر دینا. حسین کے لیے بہت آسان تھا ساری مشکلات کو ختم کر دینا. بس ذرا سا کمپرومائز کرنا تھا، ذرا سا اپنے ہاتھ کو بڑھانا تھا اور بیعت کر لینی تھی، اور اس کے بعد ساری مشکلیں ختم ہو جاتی. لیکن اللہ اکبر، حسین کا یہ سودا خدا سے تھا. حسین کو یہ مصیبتیں نہیں لگ رہی تھی. اگر مصیبت ہوتی تو حسین صبر اور شکر نہ کر رہے ہوتے. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ جانے کے بعد انسان کا دل پھٹ گیا ہے، ایسی قربانیاں حسین نے. علی اکبر جیسے جوان کی قربانی دی، قاسم جیسے رہنما کو قربان کیا، اللہ اکبر، عباس جیسے بھائی کو قربان کیا، ایک سے ایک سپاہی حسین نے قربان کیا. مگر اللہ اکبر، جب جناب علی اصغر کی شہادت کو پڑھتے ہیں تو دل پھٹنے لگتا ہے. اللہ اکبر، کیسے حسین نے علی اصغر کی قربانی دی ہوگی. ہم سے پڑھا نہیں جاتا، دل پھٹنے لگتا ہے. مگر اللہ اکبر، حسین نے کس صبر اور شکر کے ساتھ یہ قربانی دی. روایت یہ کہتی ہے کہ در خیمہ کے قریب حسین ایک بلندی غائب آنے کے بعد آواز دی، حل من ناصرین نصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو آل رسول کے پردے کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے کہ اس آواز کا خیمے میں پہنچنا تھا. اللہ اکبر، چاروں طرف خاموشی تھی لیکن خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. حسین دوڑے ہوئے در خیمہ پہ آئے. آنے کے بعد آوازیں، بہن زینب، ارے کیا کسی بچے نے پیاس سے دم توڑ دیا؟ زینب نے کہا بھیا نہیں، کسی بچے نے پیاس سے دم نہیں توڑا، لیکن آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا. اللہ اکبر،
اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین سمجھ گئے کہ یہ بچہ اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہے. آواز دے ربا لاؤ ہماری امانت ہمارے حوالے کر دو, لاؤ علی اصغر کے لیے سوال آب کر دو. حسین یہ کہہ کے نہیں آئے ہیں کہ میں اسے قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حسین نے کہا لاؤ ربا ہم اب تمہارے بچے کے لیے سوال آب کرنے. اللہ اکبر. علی اصغر کو حسین کے بازوؤں پہ رکھا, مگر چمکتی ہوئی دھوپ. جناب رباب نے ایک منظر دیکھا, اللہ اکبر, کہ علی اصغر جیسی دھوپ کے سائے دھوپ میں آئے ہیں. ایک مرتبہ حسین سے کہتی ہیں آقا میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے. آقا پانی کا سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مگر آقا ایسا نہ ہو کہ کہیں پانی کا سوال کرنے سے پہلے ہی علی اصغر دم توڑ دے. آقا اپنے ابا کے دامن کا سایہ کر لینا. حسین نے علی اصغر کے اوپر سایہ کیا, علی اصغر کو چھپا کے حسین لے کے چلے. اللہ اکبر. اگر مرزا دبیر کہتے ہیں کہ جب حسین لے کے چلے تو حسین کے دل کا غم آپ دیکھیں. آپ کو ہرملہ کا تیر نظر آتا ہے, چھدا ہوا گلا نظر آتا ہے, مگر ذرا حسین کے دل میں جو درد ہے ذرا اسے اندازہ لگائیں. اللہ اکبر. کتنا سخت ہے ایک کریم کے لیے کسی ذلیل سے سوال کرنا. خدا کسی پہ ایسا وقت نہ کہ اسے ذلیل سے سوال کرنا پڑے. اور اللہ اکبر. سوال وہاں کیا جاتا ہے جہاں امید ہوتی ہے. حسین کو معلوم ہے کہ کچھ ملنے والا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اسے مانگنے میں اتنی شرم آتی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا حسین کے دل کا اندازہ لگائیں. مرزا نبیر کہتے ہیں کہ جب حسین علی اصغر کو لے کے چلے, تاریخ نے یہ تو دیکھ لیا کہ حسین لے کے چلے, مگر دل کے حالات کیا ہیں. ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا. نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ کچھ گلا, مانگوں گا بھی اگر میں تو کیا دیں گے وہ بھلا. ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری, بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری. مانگنے والا جب مانگنے جاتا ہے تو اپنی آبرو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاتا. اللہ اکبر. اس لیے امام جب کسی کو کچھ دیتے تھے تو اس کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس کے چہرے پہ جو شرمندگی کے آثار ہوتے تھے. عزیز و مرزا نبیر کہتے ہیں کہ اس تیر سے 2 شہادتیں ہوئی ہیں. ایک حسین کی آبرو شہید ہوئی, ایک علی اصغر شہید ہوئے. اللہ اکبر. پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری, ارے بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری. مگر اللہ اکبر. اتمام حجت کا مرحلہ تھا. آواز دیا فوج شفاکار, اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں, اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے, ارے اسے 2 بوند پانی کی پلا دو. اللہ اکبر. مگر کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. حسین نے پھر سوال کو بدلا. اے فوج اشقیاء, اگر یہ سوچتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو لوگ اس بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا ہوں. مگر روایت یہ کہتی ہے کہ کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوا. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین سے اٹھایا اور ایک جملہ کا, میرے لال ہم اپنی زبان سے سوال کر چکے, تم اپنی بے زبانی سے سوال کرو. تم ذرا انہیں بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. اللہ اکبر. شاید حسین کی زبان کا بھی اتنا اثر نہ ہوا جتنا علی اصغر کی بے زبانی کا ہوا. عجیب حال تھا. اللہ اکبر. ایک عجیب جملہ ہے کہ جو جناب حسین نے استعمال کیا. امام حسین نے کہا اما ترونا ھذا الصبی کیف یتلذ, ارے کیا دیکھتے نہیں کہ یہ بچہ کیسے اپنے منہ کو کبھی کھولتا ہے کبھی. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے جیسے ہی علی اصغر سے کہا میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کرو, بچے نے سوکھی ہوئی زبان پکڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. اللہ اکبر. جیسے بچے نے عزیز و سوکھی زبان پکڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری, ارے صاحبان اولاد تھے اگرچہ دشمن تھے, منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا. ایک مرتبہ عمر سعد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, آواز دیا ہرملا اقتا کلام الحسین. اے ہرملا جلدی سے حسین کے کلام کو منقطع کر. عزیز و روایت یہ کہتی ہے 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں لگایا, علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا. عزیز و تیر چلا, علی اصغر کے گلے پہ لگا, مگر تیر اتنا بھاری تھا. فانقلبت الصبی علی ید الامام, بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. حسین نے علی اصغر کو مضبوطی سے تھاما, تیر کو گلے سے نکالا, چلو میں خون کو لیا,
اللہ اکبر. اب عجیب مرحلہ ہے, علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چلے, مگر اس ماں سے کہ جس ماں سے یہ کہہ کے آئے ہو کہ تیرے بچے کو پانی میں لا کے لے جا رہا ہوں. عزیز جو جا کے کہے تو کیا کہیں, روایت یہ کہتی ہے حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں اور یہ جملہ کہتے چلے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزم بقضائه وتسلیما لِأَمْرِهِ. کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہمت کر کے آگے بڑھے, در خیمہ پہ آ کے آواز دی رباب تمہارا علی اصغر آ گیا. مگر روایتیں یہ کہتی ہیں کہ علی رباب سے پہلے سکینہ آ گئی, آ کے کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے, آپ کی بیٹی پیاسی ہے. اللہ اکبر. حسین جواب دے تو کیا دیں, اپنے علی اصغر کے چہرے سے اپنی آبا کا دامن ہٹایا. ارے بچے نے علی اصغر کو دیکھا, ارے گردن ڈھلی ہوئی ہے, تیر کا نشان ہے. عزیز و رباب در خیمہ پہ آئی, کیا دیکھا, ادھر علی اصغر کی گردن ڈھلکی ہوئی ہے, ادھر حسین کا سر جھکا ہوا. ایک مرتبہ اپنے دل کو تھام کے کہتی ہے اے والی و وارث میرا اصغر آپ پہ قربان, اے والی و وارث اپنے سر کو اٹھائیے. ارے میں آپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی, میرا اصغر فاطمہ کے لال پہ قربان. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائه وتسلیما لأمره. تجھے واسطے چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول ہمارے ان ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ قبولیت میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے تجھے واسطے چاہتا معصومین علیہ السلام اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تجھے واسطے چاہتا معصومین علیہ السلام کا زمان صاحبان خیر صاحب حسینیہ ہیں, تمام جتنے بھی شرکاء ہیں جنہوں نے اس دسترخوان پہ شرکت کی, میں سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما. بارے اللہ تجھے واسطے چاہتا معصومین مسلمان کر کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بارے اللہ تجھے واسطے چاہتا معصومین علیہ السلام کا تیری بارگاہ میں نسبت دعا بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما, جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. بارے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے دوشی عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. بارے اللہ تیری بارگاہ میں نسبت دعا جو پریشان حال ہیں میرے معمول, تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کی غربت کا میرے معمول, تجھے واسطہ آل محمد کی غربت کا میرے معمول, جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. شیان حضر کر رہا دنیا میں جہاں کہیں آمانی, جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بارے اللہ لبنان, شام, سیریا اور ایران, عراق, افغانستان, پاکستان, جہاں جہاں بھی شیان حضر کر رہا ہندوستان, جہاں جہاں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے معمول, تجھے واسطہ آل محمد کا میرے معمول, ان کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں اس کو نابود فرما. اور اللہ مراجعین کرام علماء اعظام خادمین اسلام کا سایہ ہمارے سر بقائم نائم فرما. اور اللہ تجھے واسطے چاہتا معصومین علیہ السلام ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما, ہمارے امام کا ہم سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع